اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اسی طرح شریک ہیں کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے رہتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی، مثلاً سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے، تو اپنے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے، قیامت ہی آ کھڑی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ ان تین آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط المستقیم پر لا کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ ہی بتایا گیا جو قوم کسی طرح قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں آیات الہی سنائی جائیں۔ جو لوگ اس سے ہدایت پذیر نہیں ہوتے انہیں مصائب اور تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں اور نافرمانی اور سرکشی سے تائب ہو جائیں، اور اگر اس طرح بھی وہ باز نہ آئیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عیش و عشرت کا یہ دور کبھی ختم نہ ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں جس نے ان کی تنگی کو فراخی سے بدل دیا اور ان بے آب و گیا ریگزاروں کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا۔ وہ الٹا اکڑنے لگتے ہیں اور ناپائیدار سرور و نشاط میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب خداوندی کی بجلی گرتی ہے جو انہیں اور ان کے سارے متاع و حیات کو دم بھر میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا جن کے دل ایسے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی اسباب ہی کو اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے رہے۔ حالانکہ مصائب و آفات بھیجنے کا مقصد لوگوں کو اپنی روش سے باز آنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ کہ آج کل ہم مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال نہیں ہو گیا کہ جب کوئی جنگ یا قحط یا سیلاب یا زلزلہ یا کوئی دوسری اجتماعی آفت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم میں سے کئی افراد اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور سزا سمجھنے کو جہالت اور بے وقوفی قرار دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ انہیں متنبع کرنے کے لیے انہیں کئی سختیوں میں مبتلا فرمایا تاکہ وہ لوگ جن کے دل سختی کی حالت میں نرم پڑتے ہیں سوچنے سمجھنے کی طرف مائل ہو سکیں۔ پھر ان کو خوب خوشحالی عطا فرمائی تاکہ جو لوگ خوشحالی میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں وہ کچھ سبق لے سکیں۔ جب دونوں حالتوں میں لوگ گمراہی پر قائم رہے تب ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، یعنی وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے اور ان کی ہلاکت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس پر ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا، اور ان کا نام و نشان مٹنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس نے رب العالمین ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔